السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 153 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں، جس میں بالخصوص ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں، نہیں ہوں میں مگر تقسیم کرنے والا، اور خدا دیتا ہے، جس کسی کو خدا دیتا ہے جو چاہے دیتا ہے، خواہ وہ فقہ کا علم ہو اور علوم دینیہ کی سمجھ ہو یا اس کے بغیر جو کچھ بھی رب تعالی دیتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام قبر کی تنگی سے محفوظ، قبر کے معمولی جھنجھوڑنے سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں، خواہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، سوائے انبیاء اکرام کے۔ یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمائی ہے کہ وہ قبر کی تنگی سے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حدیث پاک میں والد کا ذکر ہے، لیکن مراد اس سے صاحب اولاد، یہ معنی ماں اور باپ دونوں کو شامل ہے۔ ولد سے مراد بیٹا، بیٹی، یعنی مطلق اولاد۔ معنی یہ ہے کہ والدین اور اولاد سب لوگوں سے مجھے محبوب سمجھے۔ محبت مراد طبعی محبت نہیں جو بغیر اختیار کے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بغیر طاقت کے تکلیف نہیں دیتا۔ محبت سے مراد محبت عقلی ہے، جو انسان اپنی عقل کے ذریعے اختیار کرتا ہے، خواہ طبیعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح مریض کڑوی دوا کو پسند کرتا ہے حالانکہ اس کی طبیعت نہیں چاہتی، لیکن عقل کڑوی دوا کے استعمال کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اسی سے واضح ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو حکم دیں کہ وہ اپنے کافر والدین یا کافر اولاد کو قتل کر دے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ آپ کو ترجیح دے، اگرچہ بظاہر اس کی طبیعت نہ بھی چاہے۔ اسی طرح جب آپ نے فرما دیا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاؤ،
وہ شہید ہوتا ہے تو عقل اسے ترجیح دے گی، اگرچہ بظاہر طبیعت نہ بھی چاہے۔ اور آپ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایمانی ہو، اور محبت اجلال، توقیر، احسان اور رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے اغراض کو دوسرے تمام کی اغراض پر ترجیح دے، اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا اپنی ذات ہو، ہر ایک پر محبوب کو راجح سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسباب محبوبیت پائے جاتے ہیں۔ حسن سیرت، حسن صورت، کمال فضل اور کمال احسان سمجھے، خصوصاً جب کہ آپ مالک الملک کے بھی محبوب ہوں تو انسان آپ کو محبوب کیوں نہ سمجھے۔ اعلیٰ درجہ کی محبت حاصل کرنے والوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ نے جب اسی مذکورہ حدیث کو سنا تو امر طبعی کے تقاضے کے مطابق آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تکمیل نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے محبوب، قسم ہے اللہ تعالی کی، اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کیوں کہا کہ مجھے اپنی جان سے محبت زیادہ ہے؟ اس کے دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ سمجھا کہ آپ نے جس محبت کا ذکر فرمایا ہے وہ محبت طبعی ہے، اور طبعی محبت تو اپنی جان سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعد میں یہ سمجھا ہو کہ اس محبت سے مراد تو ایمانی اور عقلی ہے جو طبعی کے برخلاف ہے۔ ایمان وہ عیل جو کہیں اسے طبعی تقاضا پر ترجیح دینی ہے، یہ سمجھ آنے کے بعد ذکر کیا ہو کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کی بنسبت بھی آپ سے محبت زیادہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک سے ایمان کے اعلی مقام پر فائز کر دیا ہو کہ آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو گئی ہو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی حیات اور عقل بن گئی، یعنی زندگی اور عقل کا حصہ بن گئی۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس شخص کا ایمان کامل ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے گا، اگرچہ وہ کثیر شہوات میں مستغرق ہی کیوں نہ ہو، یا اکثر اوقات ان پر غفلت کے پردے ہی کیوں نہ چھائے رہیں۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں نے آپ کی ظاہری حیات میں بھی آپ کے دیدار کو اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ اپنی جان کے لیے کثیر خوف ہلاکت کا ہو تو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا یہی کہتا ہے کہ کاش ایک مرتبہ مجھے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی زیارت نصیب ہو جائے، پھر موت آتی ہو تو آتی رہے، کیونکہ مقصد حیات حاصل ہو گیا۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جاننے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ مقام صحابہ اکرام کو زیادہ حاصل ہوگا۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ انہیں حاصل رہا کیونکہ آپ سے محبت کا اعلیٰ معیار آپ کے قدر و منزلت کو جاننے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سب سے زیادہ حاصل تھا، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب قدر و منزلت کو زیادہ جانتے تھے۔ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس شخص نے نفس مطمئنہ کی جانب کو ترجیح دی، یعنی
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہشات نفسانی کو ترجیح نہ دی، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے، اور جس شخص نے اپنے نفس امارہ کی جانب کو راجح کیا یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح دی، اس کی محبت میں کمی ہے۔ نفس لوامہ ان دونوں کے درمیان ہے، خیال رہے برائیوں کا ارتکاب اور ان پر اترانا نفس امارہ کا کام ہے۔ غلطی سے برائی کا ارتکاب ہو جائے پھر نادم ہو اپنے آپ کو ملامت کرے، یہ نفس امارہ ہے، اور برائیوں سے بچ کر رہنا یہ نفس مطمئنہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، آپ کی شان، آپ کا مقام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ SDI آڈیو پر تذکرۃ الانبیاء کے درس کو پابندی کے ساتھ خود بھی سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس درس کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کر اپنی طرف سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں میں بھی بہت اضافہ ہوگا کہ کمنٹ باکس میں آپ کا لکھا ہوا سبحان اللہ جتنے لوگ جہاں کہیں سے جب بھی پڑھیں گے ان کے سبحان اللہ کہنے پر اللہ تبارک تعالی لکھنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اپنے لیے اس سبحان اللہ کو صدقہ جاریہ بنائیں اور اس درس کے آخر میں آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔